دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ورلڈ ٹیچرز ڈے یا انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے کیا ہوتا ہے اور اس کو پوری دنیا میں کیوں منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے یا انٹرنیشنل ٹیچرز ڈے پوری دنیا میں 1994 سے لے کر اب تک منایا جا رہا ہے۔ استاد یا ٹیچر کی اہمیت، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کی کامیابیوں کو بیان کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا دن ہے۔ سال 2020 اقوام متحدہ کے پیش کردہ تناظر میں اس اسپیشل دن کو لیڈنگ ان کرائسس اینڈ ری امیجننگ آر فیوچر کے تھیم کے طور پر منایا گیا۔ اس تھیم کے تحت ٹیچر کا رول کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے زیر بحث لایا گیا۔ مشکل اور چیلنجنگ حالات کے اندر، یعنی کسی بھی بین الاقوامی وبا یا دوسرے مسائل کے دوران، تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ایک ٹیچر بہت کلیدی اور لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے اور ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اور قوموں کے مستقبل کو نیا تصور دینا تھیم کے اندر آتا ہے۔ قوموں کی مستقبل کے لیے نئے سرے سے پلاننگ کرنا زیر بحث لایا گیا۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے دنیا کے تمام خطوں میں منایا گیا، جہاں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اہم سرکاری اور غیر سرکاری مقامات پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ٹیچرز کی کردار پر سیر حاصل بحث و مباحثے کیے گئے۔ دنیا کے زیادہ تر مقامات میں ورچوئل کانفرنسز اور ورچوئل میٹنگز اور ورچوئل تقریبات کے ذریعے اس کو منایا گیا، یعنی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے لائیو آن لائن پروگرامز کا انعقاد ہوا تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا سلسلہ جاری رہے اور کووڈ-19 سے جتنا ہو سکے بچا جا سکے۔ ان تقریبات کے اندر اساتذہ کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے انتظامی اور تدریسی معاملات پر بات کی گئی، جس میں استاد کی اہمیت بھی شامل تھی اور اس پر کافی زور دیا گیا۔ اساتذہ کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر باتیں ہوئیں۔ اساتذہ کی اعلیٰ تعلیم، ٹریننگ اور بہتر کارکردگی اور ان کی حوصلہ افزائی پر بحث کی گئی۔ استاد کو ایک صحت مند معاشرے کی تخلیق کا ایک اہم جز قرار دیا گیا۔ استاد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہیں، کہیں پر یہ درخت کی چھاؤں میں پڑھاتا ہے، تو کہیں پر پہاڑ کی دامن میں، تو کہیں صحرا پر، کہیں کھلے میدان میں اپنے شاگردوں کو چٹائی پر بٹھا کر پڑھاتا ہے، کہیں شہروں میں، کہیں گاؤں میں اور کہیں پر دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اور بڑے بڑے شہروں کے اندر کالجز میں اور اسکولوں میں اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ اس دن ٹیچرز کو سرپرائز پارٹیز دی جاتی ہیں، ان کے لیے مختلف پروگرامز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، ان کو تحفے اور تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کی طرف سے عظیم اساتذہ کرام کو ان کی اہم اور کلیدی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ دنیا کے کامیاب لوگ اپنے ٹیچر کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں ٹیچرز کو کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو وہ ہر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو تعلیم کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے معقول تنخواہیں ہیں، کمپیوٹر لیبز اور جدید سائنسی آلات سے ان کی جو لیبارٹریاں ہیں وہ مزین ہوتی ہیں، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز جانے کے لیے ٹرانسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان کی صحت کے اخراجات زیادہ تر وہاں کی گورنمنٹس برداشت کرتی ہیں۔ تعلیم کے حصول کے لیے ہر طرح کا انفراسٹرکچر دستیاب ہوتا ہے، یعنی بلڈنگ، کھیل کا میدان، کینٹین، لائبریریاں وغیرہ۔ ایک کلاس میں بچوں کی تعداد ایوریج 20 یا 25 سے زیادہ نہیں ہوتی، خاص کر اسکول کی سطح پر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ استاد زیادہ توجہ سے انفرادی اور اجتماعی طور پر طلباء کو اچھے انداز میں پڑھا سکتا ہے۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے کے موقع پر مزید اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ترقی پذیر اور کم ترقی پذیر ممالک کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ کن مسائل سے دوچار ہیں اور ان مسائل کا تدارک کیسے کیا جائے۔ چند مسائل جو ڈسکس ہوئے پوری دنیا میں ورلڈ ٹیچرز ڈے کو منانے کے دوران۔ مثال کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، یعنی لائبریری، کمپیوٹر، نئی کتابیں، فرنیچر، اسٹیشنری۔ البتہ یہ خوشائند بات ہے کہ پرائمری اور ہائی لیول کے بچوں کو یونیفارم اور نصابی کتابیں کافی حد تک مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ کرام کو صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ کم شرح خواندگی کی وجہ سے استاد پر ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے،
کیونکہ اکثر بچوں کے والدین کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ہوم ورک وغیرہ میں وہ اپنے بچوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ پیرنٹس اپنے بچوں کی پروگریس کے بارے میں اساتذہ کے پاس اسکول میں بہت کم تعداد میں جاتے ہیں اور کبھی کبھی جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، ڈیوٹی کے مقامات پر بنیادی ضروریات کم ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پانی، بجلی، گیس وغیرہ۔ رہائش کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ شہر میں زیادہ آبادی والے علاقوں میں کلاسز کے اندر 60 سے لے کر 80 اور کبھی کبھی 100 اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کلاسز کے اندر تمام بچوں کو انڈیویجولی توجہ دینا کافی مشکل ہوتا ہے ایک استاد کے لیے۔ اعلیٰ تعلیم کے مواقع اساتذہ کے لیے کم ہوتے ہیں، جن کی مدد سے وہ مزید اچھے انداز میں اپنے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس بات پر بھی بحث کی گئی کہ جہاں رسپیکٹڈ ٹیچرز کے حقوق ہوتے ہیں وہاں ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو بھی باقاعدہ ورلڈ ٹیچرز ڈے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ کمیونٹی کے ہر اس شخص پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کا تعلق گورنمنٹ باڈی سے ہو یا نان گورنمنٹ باڈی سے ہو، سرکاری شعبے سے ہو یا غیر سرکاری شعبے سے ہو، یا وہ ایک سول سوسائٹی کا حصہ ہو، وہ آس پاس یہ ضرور دیکھے کہ کہیں پہ اگر کسی گاؤں یا شہر میں ایسا اسکول ان کے قریب ہے کہ جس میں سہولیات کی کمی ہے، کہ جس میں ٹیچرز کی ضروریات ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کی ضروریات ہیں بالخصوص، تو ایسے میں وہ یہ سوچے کہ وہ اپنی طور سے کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے، کیا اس کی بلڈنگ کو امپروو کر سکتا ہے، طلباء میں فری یونیفارم تقسیم کر سکتا ہے، یا کیا اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے کہ ان کے تھرو ڈونرز یہاں آ کر اس اسکول کے اندر بہتری لا سکیں، اور وہ ڈونرز چاہے سرکاری ڈونرز ہوں یا غیر سرکاری ڈونرز ہوں۔ استاد پڑھائی کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی اسٹوڈنٹس کی بہت ہیلپ کر سکتا ہے، ان کو مختلف فورمز پرووائڈ کر سکتا ہے کہ جس کے بیس پر ان فورمز میں اسٹوڈنٹس یا طلباء اپنے آپ کو منوا سکیں، اور یہ چیز ان کے مستقبل میں ایک اچھی جاب اور اچھا کیریئر بنانے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ایک بچہ یا ایک نوجوان نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد پیرنٹس رکھتے ہیں۔ ایک بچے کا پہلا اسکول اس کی والدہ کا گود ہوتا ہے، بچے کے پہلے ٹیچرز اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فوراً جو اگلا رول شروع ہوتا ہے وہ ایک استاد کا رول ہوتا ہے، اور استاد اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو ایسی چیزیں پڑھا سکتا ہے، ایسے انداز میں رہنمائی کر سکتا ہے کہ جس انداز میں پیرنٹس نہیں کر پاتے۔ بعض ممالک میں کووڈ-19 کا دوسرا لہر تقریباً سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ کووڈ-19 کا خطرہ آنے والے وقتوں میں بھی جاری رہے گا جب تک اس کا ویکسین ڈسکور نہ ہو جائے۔ وہ ممالک کہ جن میں وبا کے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ ہے، ان ممالک کے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر ہی میں پڑھائیں، اور اس سلسلے میں انٹرنیٹ کی اہمیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کلاسز لینی پڑتی ہیں اساتذہ کرام کو۔ انتظامی جو ادارے ہیں وہ ان کلاسز کو بہتر انداز میں جاری رکھنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ خاص طور سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ معاشی لحاظ سے کافی ویک ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسمارٹ فون افورڈ کر سکتے ہیں لینا، مارکیٹ سے لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت سے زیادہ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جن کا گھر گاؤں میں ہے تو گاؤں کے اندر ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی، یا تو ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا یا اسمارٹ فون نہیں ہوتا۔ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کہ ان کو اگر یہ ساری چیز اویلیبل بھی ہوں، دستیاب بھی ہوں، تو تب بھی وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کو پراپر گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ ہم ان تمام استادوں کو، ہم ان تمام ٹیچرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ڈاکٹروں کو بناتی ہے، جو انجینئرز کو بناتی ہیں، جو آرمی آفیشلز کو بناتی ہیں، جو استادوں کو بناتی ہے، جو سائنسدانوں کو بناتی ہے۔ وی سلیوٹ آر ٹیچرز۔ استاد، ہم آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی بھی ملک آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہمارے استاد ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں، چاہے وہ پرائمری کے استاد ہوں، ہائی کے استاد ہوں، کالج کے استاد ہوں، یونیورسٹی کے استاد ہوں۔ ہمارے عظیم استاد اس بات پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے حقوق ہیں وہاں کچھ ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کبھی اپنے جیب سے پیسے لگانے پڑتے ہیں تاکہ ہمارا ایک شائننگ اسٹوڈنٹ جو ایک غریب اسٹوڈنٹ ہوگا
وہ انکریج ہو سکے، اس کو یونیفارم مل سکے، اس کو کتابیں مل سکیں، اس کو قلم مل سکے، اس کو کاپیاں مل سکیں۔ کبھی کبھی ایک پوزیشن ہولڈر کو اپنے طور سے گفٹ پیک بنا کے دینا، کبھی کبھی ٹاپ 10 پوزیشن ہولڈرز کو انکریج کرنا، ان کو گفٹس دینا، اور ان کے پیرنٹس کو بلا کر ان کو یہ اویئرنیس دینا کہ آپ کا بچہ زیادہ محنتی ہے، یہ آگے جا کر کافی کامیاب انسان بنے گا، تو آپ نے اس کے پڑھائی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، آپ نے ان بچوں کے لیے دن رات ایک کرنا ہے تاکہ ان کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ ان کا مستقبل اچھا ہوگا تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو یاد رہے، علم کے بغیر ہم کچھ نہیں، اور عالم کے بغیر ہم اندھے ہیں۔ ان قوموں نے کبھی غربت نہیں دیکھی، کبھی پستی نہیں دیکھی، کبھی مقروض نہیں ہوئے، کبھی مسائل نہیں دیکھے، کبھی گرتی ہوئی معیشت نہیں دیکھی، جن قوموں نے اپنا سرمایہ استاد کو سمجھا، جن قوموں نے اپنا سرمایہ ایجوکیشن پہ لگایا، کیونکہ یہی ایجوکیشن اور یہی استاد ہے جو آپ کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ سلام استاد، اللہ حافظ، تھینک یو۔